تک اس نوجوان کے داڑھی اور مجھ کے بال بھی نہیں آئے ہوئے تھے. ذرا دیکھنا یار, ذرا اسلام کا مزاج سمجھنا. ابھی تک اس نوجوان کی داڑھی نہیں آئی ہوئی تھی. حضرت ابو قدامہ فرمان لگے بچہ تیری عمر بہت چھوٹی ہے, اگر تیرے والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے جا کے ان کی خدمت کرنا, تو جہاد کے لیے نہ جانا. وہ نوجوان کہنے لگا ابو قدامہ شاید بھول گئے ہو, تو مجھے پہچان نہیں گئے ہو, میں اسی ماں کا بچہ ہوں, میں اس خاتون کا بچہ ہوں جس کے ساتھ مسجد کے دروازے پہ کر کے تو نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے بچے کو میں جہاد کے لیے لے جاؤں گا. آؤ جی چلیے. حضرت ابو قدامہ فرمان لگے ٹھیک ہے بچہ چلیے. آگے چلتا 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 وہ قافلہ ایک مقام پہ پہنچا. چونکہ لوگوں کو مجاہدوں کو روزہ تھا, کہتے ہیں ہم افطاری بنانے کے لیے بیٹھ گئے. یہ نوجوان بڑا تگڑا ہے, کہیں سے لکڑی لاتا ہے, کہیں سے پانی لاتا ہے, خدمت کرتا رہتا ہے. وہ کہتے ہیں بڑا تگڑا نوجوان ہے, لیکن نہیں ٹائم وہ تک گیا, پتھر کے ساتھ ٹیک لگا کے ایسے سو گیا. آنکھ لگی ہے جی. میں نے پوچھا نوجوان, اور وہ نوجوان خواب میں مسکرا رہے. میں نے پوچھا جب بیدار ہو گیا تیری آنکھ لگ گئی تھی, تھک گیا تھا؟ وہ کہتے جی چچا جان میں تھک گیا تھا. وہ کہتے خواب میں مسکرا کیوں رہے تھے, مسکرانے کی وجہ؟ وہ کہتے چچا جان میں خواب کے اندر جنت کی سیر کرایا ہوں اور جنت میں اپنا محل دے کر آیا ہوں, محل بھی دے کر آیا ہوں. حضرت ابو قدامہ فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان بڑا تکڑا تھا. اسی اسنا میں دشمن نے ہم پر حملہ کر دیا. جب حملہ ہو گیا حضرت ابو قدامہ فرماتے ہیں یہ نوجوان فوراً بھاگا, گھوڑے پر سوار ہو گیا. گھوڑے پہ سوار, آگے دشمن, پیچھے وہ نوجوان, اس کے گھوڑے کے پیچھے میرا گھوڑا. وہ کہتے چلتے 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 وہ نوجوان بڑی مہارت کے ساتھ تلوار بھی چلاتا رہا, تیر بھی مارتا رہا, دشمن کا تعاقب کرتا کرتا لڑتا لڑتا ان کے لشکر میں گھس گیا. ایک مقام پہ پہنچ کر میں نے پکڑ لیا. میں نے کہا بچہ چلیے واپس چلتے. وہ کہتے نا چچا جان آپ نے حضور کا فرمان نہیں سنا کہ میدان سے بھاگنے والے بزدل ہوتے ہیں. میں نے واپس نہیں جانا, میں نے آج دشمن کے ساتھ لڑنا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری. یا رسول اللہ 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 یا رسول اللہ. اور یہ سامنے زید شام حضرت ابو قدامہ فرماتے ہیں بچہ چلیے واپس چلتے. انہوں نے کہا نہیں نہیں جی, حضور نے فرمایا کہ میدان سے بھاگنے والے بزدل ہوتے ہیں. حضرت ابو قدامہ فرمانے لگے وہ ایک طرف چلا گیا, میں دوسری طرف چلا گیا, لڑتے رہے, دونوں لڑتے رہے, دشمن سے مقابلہ کرتے رہے. ایک کان میں آواز آئی میرے چچا جان ابو قدامہ کو کوئی آواز دے. حضرت ابو قدامہ فرمانے لگے جب میں واپس آ گیا ہوں, واپس آیا ہوں, آگے دشمنوں کی لاشوں کی ڈھیر ہے. میں آگے پہنچا, ایک کو ہٹایا, دوسرے کو ہٹایا, تیسرے چوتھے پانچویں کو, نیچے نیچے اس نوجوان کی لاش اور پڑا ہوا ہے, اس کے ماتھے پہ خون آ رہا ہے. حضرت ابو قدامہ فرمانے لگے کہ میں اپنی چادر کے ساتھ ان کا خون صاف کرنے لگا. حضرت ابو قدامہ فرماتے کہ وہ نوجوان کہنے لگا چچا جان میرے خون کو صاف نہیں کرنا, میں اسی خون کے ساتھ جنت بھی جاؤں گا, رب کی بارگاہ میں بھی پیش ہوں گا. جا کے میری امی کو کہہ دینا بابا جان نے جو تلوار چلانا سکھایا تھا تیرے بیٹے نے اس کا بھی حق ادا کر دیا. مامو جان نے جو مجھے تیر انداز بنایا تھا اس کا بھی میں نے حق ادا کر دیا. تیرا بیٹا بزدل نہیں تھا, خیرت کے ساتھ لڑتا رہا, یہاں تک کہ دشمنوں کے صفوں کے صفے چیرتا رہا, دشمنوں کے ساتھ لڑتا لڑتا رب کو پیارا ہو گیا. چچا جان جا کے میری ایک چھوٹی بہن بھی ہے, اسے کہہ دینا کہ اپنے بھائی جان کا انتظار نہیں کرنا, بھائی کے ساتھ کل بروز قیامت ملاقات ہوگی. حضرت ابو قدامہ فرمان لگے کہ جب وہ قافلہ واپس آیا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی. وہ بچی بوئے تکڑو دیے جی.
میرے برادہ حال لیو، میرے برادہ حال لیو، میرا برادہ آدھے پتہ نہیں پچھو کل پوچھ گنے والا کوئی آدھے میرے برادہ حال لیو، آدھے پچھے آلے کل پوچھ گنے. حضرت ابو قدامہ فرماتے اسی میں برابر ہو گیا. جب میں برابر ہو گیا میں نے کہا بچی ذرا اپنی ماں کو آواز دو. وہ کہے کہ ماں اپنی دروازے کے پیچھے آ گئی. ابو قدامہ مجھے حال دو، اگر ہے میرا بچہ بچ گیا تو وہ گھر آ جائے گا، اگر فوت ہو گیا شہید ہو گیا تو مجھے بتاؤ تاکہ میں سجدہ شکر ادا کروں. سبحان میں نے اللہ. کہا یہ ہے اسلام کا مزاج. آج ہماری مائیں بہنیں کہتی ہو جی لبیک والوں کے ساتھ نہیں ہونا، پکڑے جاؤ گے یہ ہو جاؤ گے. اور میں نے کہا پکڑنے سے کیا ہوتا ہے، 4 مرتبہ تو میں جیل سے ہو کے آیا ہوں پھر بھی ہم یوں بیٹھے ہیں. سبحان اللہ. کوئی نہیں ستم گرا ادھر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. اور یہ بھی نہیں ہے جی کوئی چوری کے ساتھ چلا جاتا ہے، کوئی کس وجہ سے چلا جاتا ہے، کوئی کس وجہ سے. ہمارے جو جیل سپرڈنٹ تھے اللہ تعالیٰ وہ ریٹائر ہو گئے، بڑے نیک بندے تھے، بڑے غیرت مند بندے تھے. مجھے پیش کر دیا گیا نا امام میں، انہوں نے کہا یہ کس کو پیش کیا آپ لوگوں نے، یہ تو وہ لبیک والے نہیں ہیں. انہوں نے کہا شرم آپ لوگوں کو نہیں آتی، ان کو میرے لیے پیش کیے. تمہیں نہیں پتا کہ لبیک والے کیوں آئے، اس کا میں کیا محاسبہ کروں گا. وہ کرتے ہیں نا سپرڈنٹ جی، اس کے چھوٹی سی باری ہوتی ہے اس کے اندر پیش کیا جاتا ہے. میں نے کہا جی پھر مالک کھنڈ لگا نہیں دینے. کوئی یہ آگے جی لبیک کی وجہ سے ہوگا، اور آگے میں کہا نہیں جی تیرے بولے کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اسلام کا مزاج لوگوں نے نہیں سمجھا یا ہم نے بیان نہیں کیا جی. اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ تے کھڑوا کھڑوا تو نہیں جی. اگر حضور کے نام پہ تلوار اٹھانے کی بات آ جائے تو پھر تلوار بھی میدان میں. یہ نہیں ہے جی. میں اپنے مقتدی جو جہاں پہ جمعہ پڑھاتا ہوں تو وہاں پر میں ان کو میں نے یہ کہا، میں نے کہا آج میں تمہیں مسجد میں بیٹھ کے جمعہ پڑھا رہا ہوں پتہ ہو، لیکن جب بات آ گئی حضور کی ختم نبوت اور ناموس رسالت کی، پھر اگر میرے پیچھے شوق ہو نا جمعہ پڑھنے کا، پھر میں نے کہا کسی روڈ پہ پھر آپ مجھے ڈھونڈو گے. پھر میرے پیچھے اگر نماز پڑھنی ہو تو کسی روڈ پہ میں پڑھاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ حضور کی عزت اور ختم نبوت کی پیراداری. ہم نے کیا کرنا، ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے اسلام کو دیا کیا ہے یار. حضور کے غلاموں کے تن سے کپڑے بھی حضور کے عشق نے اتروا دیے، ابھی تک تو ہمارے کپڑے بھی سلامت ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تھک گئے ہو؟ سبحان اللہ. آجا ٹائم کتنا ہو گیا؟ اچھا ہمارے سفیان رضی صاحب پارپور کے امیر ہیں، ہمارے علامہ ہوئے جلالی صاحب یہ ہمارے نائب امیر ہیں ضلع کے. نام سے تو آپ جانتے، وہ بھی ہمارے پارپور کے ذمہ دار ہیں. اس دین کو اسجدہ کے حضور کے غلاموں نے جی تن کے کپڑے بھی اتروا دیے. سناؤ آؤ جی مکہ پاک کا سرزمین ہے. میں راشد کا حدیث پڑھوں گا انشاءاللہ پورا واقعہ آپ لوگوں کو تسلی کروا کے اٹھوں گا. مکہ پاک کے سرزمین ہے، حضور ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے. سبحان اللہ. آؤ جی میرے بھائیو، نوجوان ہیں، باپ فوت ہو گیا، ماں نے دوسری جگہ شادی کر لی، چھوٹے بچے کو اپنے چچا کے پاس چھوڑ کے چلی گئی. چھوٹے بچے کی پرورش کرتا وہ نوجوان ہو گیا. مکہ پاک کی سرزمین ہے، اس کو بکریوں کا ریوڑ بھی دلوا دیا، اچھا عالیشان مکان بھی بنا کر دے دیا، اچھے کپڑے بھی دیے. سامعین زید شام ذرا توجہ کرنا، وہ نوجوان اب اس کے دل میں رسول اللہ کی محبت تھی، عشق تھا، حضور کے زلفوں کا عاشق ہو گیا تھا. بکریاں لے جاتا تھا جنگل میں، قرآن کی تلاوت کرتا تھا، انتظار میں تھا کہ ہو سکتا ہے میرے چچا جان بھی کلمہ پڑھ لے. لیکن وہ حضور کا سخت دشمن تھا. بڑا انتظار کیا، انتظار کرنے کے بعد جب پتہ چلا کہ میرے چچا جان نے کلمہ نہیں پڑھنا، وہ سامنے آ گیا. انہوں نے کہا بجاز فیصلہ کرنا ہے. چچا جان کے سامنے آ کر، چچا جان میں نے یار کے شہر جانا ہے، بڑی میٹھی میٹھی خوشبوئیں آ رہی ہیں، میں نے مکہ میں نہیں رہنا، کدھر جانا ہے؟ رسول اللہ کے شہر جانا ہے. چچا جان نے کہا خبردار تو نے دوبارہ حضور کا نام منہ سے لے لیا، تیرے تن پہ جو کپڑے ہیں یہ بھی اتروا دوں گا چونکہ میں نے دیے، تیرے جو جوتے ہیں یہ بھی اتروا دوں گا چونکہ یہ بھی میرے.
تیرے پاس جو بکریوں کا ریوڑ ہے یہ بھی لے چلوں گا، تجھے گھر سے بھی نکال دوں گا، تجھے جو بچی کا رشتہ بھی میں دینے والا تھا وہ بھی نہیں دوں گا، تمہارا اگر حضور کا نام لیا یہ سب کچھ چھین لوں گا۔ لیکن چونکہ وہ عاشق رسول اللہ کا ہو گیا تھا، اس نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا تھا، صرف زبان سے نہیں پڑھا تھا، اس نے کہا چچا جان جو بھی کرنا ہے کر لو، لیکن مجھے یار کے شہر جانا ہے، مجھے مدینہ پاک جانا ہے۔ اس نے کہا